سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان محمدی۔ شان محمدی پروگرام امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی کا جو قصیدہ ہے، قصیدہ محمدیہ، اس کی تشریح پر مشتمل ہے۔ اس پروگرام کے اندر امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی کا یہ قصیدہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ہر پروگرام کے اندر ہم ایک شعر کو لیتے ہیں اور اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہے قصیدہ محمدیہ کا سیکنڈ لاسٹ شعر، یعنی 28واں شعر۔ جی ہاں، اس کے بعد ایک اور پروگرام ہوگا اور پھر یہ پروگرام اپنے اختتام تک پہنچے گا۔ اس پروگرام کی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں، سارے ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں، تو مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس یوٹیوب چینل پر آپ اس پروگرام کی تمام جو اقساط ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 28ویں شعر کے اندر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوتے ہیں: محمد لا نرا الا شفاعتہ، محمد لا نرا الا شفاعتہ، محمد خیر داع عند مزدحم۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کی شفاعت سے امید نہیں رکھتے۔ اگر ہمارا اعتقاد ہے، اگر ہمارا یقین ہے، اگر ہمارا اذعان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت پر ہے، ہمارا بھروسہ، ہمارا سہارا، ہماری امیدوں کا مرکز آپ کی شفاعت سے وابستہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بروز محشر یقیناً آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ محمد خیر داع، حضور علیہ السلام آپ ہی ہیں جو کہ واحد ہستی ہیں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ داعن بمعنی مدعو ہے، اور فرمایا گیا کہ اندہ مزدحمی، جب مشکل مرحلے ہوں گے، قیامت کی گھاٹیاں ہوں گی، قیامت کی دشواریاں ہوں گی، قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، قیامت کی جب پریشانیاں ہوں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے اندر، اس پریشانی کے اندر، محشر کے دن میں، محشر کی پریشانیوں میں، اس نفسا نفسی کے دن میں آپ ہی تو ہیں جو میرا سہارا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ کے اندر بھی ایک بڑا ہی پیارا شعر کہا ہے، اور یہ شعر تو عموماً علماء کرام بیان ہی کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، آقا آپ ہی تو ہیں جن کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے۔ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ، ہر پریشانی میں، ہر مشکل موقع پر، یعنی قیامت کی جو دشواریاں ہوں گی، قیامت کی جو پریشانیاں ہوں گی، یا رسول اللہ هو الحبیب الذی، آپ ہی تو وہ محبوب ہیں، ترجا شفاعتہ، جن کی شفاعت کی ہمیں امید ہے، آپ کی شفاعت سے ہمیں سہارا ہے، آپ کی شفاعت ہماری امیدوں کا مرکز ہے، ہماری آس ہے، اور اسی کے سہارے ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کی جو شفاعت ہے قیامت کے دن ہمیں نجات بخشے گی، ہمارے کام آئے گی۔ آپ کی شفاعت اور آپ کی محبت ہی تو ایسے اعمال ہیں کہ جو ہماری زندگی کا کل اثاثہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر دیتے ہیں۔ یوں ایک تقابل ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہوئے کہ تجھ سا سیاہ کار کون، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ قیامت کا جو دن ہے، اس دن کے اندر جو ہمارے احساسات پیدا ہوتے ہیں، ایک طرف خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس دن کیا ہوگا، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت کا غضبناک ہونا، اللہ رب العزت کی ہیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری، اعمال کا حساب و کتاب، یہ تمام کے تمام جو ہولناکیاں ہیں، یہ جو خطرات ہیں، یہ دشواریاں ہیں، یہ تمام کے تمام باتیں دل کے اندر خوف اور خشیت پیدا کرتی ہیں۔ جب ہم قیامت کے دن کو دیکھتے ہیں تو قیامت کا دن ہمارے دلوں کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، ہولناکیوں کی کیفیت کو ابھارتا ہے کہ قیامت کا دن اتنا مشکل دن ہوگا۔ لیکن دوسری طرف دل کے اندر ایک آس پیدا ہوتی ہے، ایک ڈھارس پیدا ہوتی ہے۔ وہ آس اور ڈھارس کیا ہے کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضور فرما چکے کہ میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہوگی، گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ جب نظر نبی اکرم علیہ السلام کی رحمت پر جاتی ہے، آپ کی شفاعت پر جاتی ہے، آپ کے بیان کردہ مژدے کی طرف جاتی ہے، خوشخبری کی طرف جاتی ہے، دل کے اندر ایک ڈھارس پیدا ہوتی ہے، ایک آس پیدا ہوتی ہے کہ گر لبے پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، گر لبے پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، یوں نہ بے چین رکھے جو ششے اسیاں ہم کو۔ اور مومن کی زندگی بھی یہی ہے کہ مومن خوف اور رجا کے درمیان، خوف اور امید کے درمیان دائر رہتا ہے، خوف اور امید کے درمیان اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ دل کے اندر خوف کی کیفیت بھی ہوتی ہے، امید کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ یہی کیفیت زندگی میں ہونی چاہیے، اور یہی کیفیت آخرت کے متعلق ہونی چاہیے۔ نہ تو ہم بے خوف ہو جائیں اور نہ ہم نا امید ہو جائیں، بلکہ خوف بھی رکھنا ہے اور امید بھی رکھنی ہے اور آس بھی رکھنی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں بتا چکے ہیں کہ اس طرح مخلوق خدا پریشان ہوگی، اور وہ آس کے لیے نکلے گی، امید کے لیے نکلے گی، یہاں جائے گی، وہاں جائے گی، یہاں جائے گی۔ ایک بڑی طویل حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں بیان کیا۔ آئیے شفاعت کے تعلق سے اس حدیث مبارکہ کو سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیا بلحم فرفع الیہ الذراع۔ پیارے آقا علیہ السلام کی محفل سجی ہے، آپ کی بارگاہ میں بازو کا ایک گوشت لایا جاتا ہے، یعنی بازو کے گوشت کا ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ وکانت تعجبہ، اور پیارے آقا علیہ السلام کو بازو کا گوشت پسند تھا۔ فنحش منہا نحشۃ، حضور علیہ السلام اس سے کچھ تناول فرماتے ہیں۔ یعنی راوی کو دیکھیے آپ کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں کسی چیز کو چھوڑ دوں، تمام منظر نگاری کرتے ہیں۔ کس موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے یہ خطاب فرمایا، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، کیسی محفل تھی، کیا سما تھا، کیا کیفیت تھی، کیا باتیں تھیں، کیا فضا تھی، کیا ہوا تھی، کیا ادا تھی، کیا رنگ تھا، کیا روپ تھا، کیا جمال تھا، کیا حسن تھا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان جب پیارے آقا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوں گے،
آپ کو یاد کرتے ہوں گے، آپ کے لیل و نہار کی باتیں کرتے ہوں گے، ان کی کیفیات کا عالم کیا ہوتا ہوگا، ان کی دل کی کیفیت کا، ان کے دل کے اندر جو کیفیات موزن ہوتی ہوں گی، ان کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ بڑا ہی ایک مقام حیرت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو کوٹ کر رہے ہیں، ہر کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چادر بچھاتے ہیں، ان کے سینے سے لگاتے ہیں، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ کوئی بات نہیں بھولے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا سید الناس یوم القیامہ، تمام کے تمام لوگوں کا قیامت کے دن میں سردار بنوں گا، میں سردار کہلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سید الناس بنایا ہے۔ فرماتے ہیں وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ، کہ تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ، وہ اولین سے ہوں یا آخرین سے ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں سے ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہوں، سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، پوری خلقت ایک میدان میں جمع ہوگی۔ فرمایا یسمعہم الداعی وینفذہم البصر، اور ہر ایک آواز سن رہا ہوگا اور ہر نگاہ دوسرے کو دیکھ رہی ہوگی۔ وَتَدْنُ الشَّمْسُ، سورج بہت قریب آ چکا ہوگا۔ فرمایا فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْقَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، لوگوں پر غم کی کیفیت طاری ہوگی، قرب کی کیفیت طاری ہوگی، اور اتنی شدید دشواری میں ہوں گے، اتنی شدید تنگی میں ہوں گے، لا یطیقون ولا یحتملون، کہ یہ کیفیت ناقابل برداشت ہوگی، یہ کیفیت انتہائی اذیت اور قرب والی کیفیت ہوگی۔ فرمایا لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے فیقول الناس الا ترون ما قد بلغکم، ہم کس حالت پر پہنچ چکے ہیں، الا تنظرون من یشفع لکم، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کا ڈر ہے، حساب کتاب کا ڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ڈر ہے۔ سب سے پہلے کس بات پر اتفاق کریں گے کہ ایسے غیر اللہ کو تلاش کرو جو اللہ تک ہمیں پہنچا دے، اللہ کی بارگاہ سے نجات دلا دے، ہم اس کی مدد حاصل کریں، ہم اس کی نصرت حاصل کریں، اس کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، نجات پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو فرمایا الا تنظرون من یشفع لکم الی ربکم، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، کہیں گے کہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے ایسی ذات کو کہ جو ہماری شفاعت کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ فیقول بعض الناس، بعض لوگ بعض سے کہیں گے لبعض علیکم بآدم فیاتون آدم علیہ السلام، چلو چلو حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ لوگ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گے، فیقولون لہ انت ابو البشر، حضور آپ تو ابو البشر ہیں، خلق اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ وامر الملائکۃ فسجدوا لک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ میں روح پھونکی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اشفع لنا الی ربک، حضور اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرما دیجیے۔ الا تری الی ما نحن فیہ، الا تری الی ما قد بلغنا، آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کیا کیفیت ہو چکی ہے، ہم کس حال پر پہنچ چکے ہیں۔ فیقول آدم، حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا، اللہ رب العزت کا جو قہر ہے آج بہت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غضب ہے آج بہت زیادہ ہے۔
لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ۔ آج جو کیفیت ہے، ایسی کیفیت نہ پہلے ہوئی اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگی۔ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے معذرت طلب کریں گے، اور وہ اس شجر ممنوعہ کا خیال دل میں لائیں گے کہ میں نے تو ایک درخت سے مجھے منع کیا گیا تھا، لیکن اس درخت کے میں قریب گیا۔ فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، اور ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الی نوح، فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ۔ فیأتون نوحا فیقولون یا نوح، لوگ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے یا نوح انک انت اول الرسل الی اہل الارض، آپ زمین میں بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول ہیں۔ قد سماک اللہ عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد شکور جیسے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فیہ، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت میں ہیں۔ فیقول ان ربی عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آج غضب پر ہے، اور ایسا غضب نہ آج سے پہلے دیکھا اور نہ آج کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد آپ فرمائیں گے وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَىٰ قَوْمِي، مجھے ایک دعا دی گئی تھی لیکن میں نے وہ دعا اپنے قوم کے خلاف استعمال کی۔ تو فرمائیں گے نفسی 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 اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي اذهبوا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر دیں گے۔ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور آپ دنیا کے جتنے بھی لوگ آئے ان میں سے آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ اشفع لنا الی ربک، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کی درخواست فرما دیجئے۔ الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت میں ہیں، کس اذیت میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں۔ فیقول لهم ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، فرمائیں گے اسی طرح جو بقیہ انبیاء فرماتے رہے کہ آج خدا قہار ہے غضب پر، اور ایسی کیفیت نہ آج سے پہلے ہوئی اور نہ آج کے بعد ہوگی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام فرمائیں گے وَإِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ ابو حیان۔ اب آپ نے مختلف مواقع پر اجازت شرع کے تحت خلاف واقع باتیں کہیں، 3 ایسے مواقع گنوائیں گے جنہیں راوی ابو حیان نے بیان کیا، اور اس کے بعد آپ فرمائیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری اذهبوا الی موسیٰ، تم کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فیأتون موسیٰ، لوگ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر دیں گے۔ فیقولون یا موسیٰ، اے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، انت رسول اللہ فضلک اللہ برسالتہ وبکلامہ علی الناس، اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر آپ کو ایک فضیلت یہ دی کہ آپ سے کلام فرمایا، آپ کو رسالت عطا فرمائی۔ اشفع لنا، آپ ہماری شفاعت کر دیجئے۔ الی ربک، اپنی رب کی بارگاہ میں۔ الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس کیفیت میں ہیں، کس حالت میں ہیں، کس تنگی میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں۔ فیقول ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کا کلام فرمائیں گے کہ خدا کا ہار ہے غضب پر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمائیں گے
وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُمَرْ بِقَتْلِهَا، ایک شخص کو میں نے قتل کیا تھا، مجھے اس کے قتل کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ نفسی 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 اذهبوا الى غیری اذهبوا الى عیسی ابن مریم، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت عیسیٰ بن مریم کے پاس جاؤ۔ فیأتون عیسیٰ، لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم کے پاس حاضر ہوں گے۔ فیقولون یا عیسیٰ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وَقَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور آپ کا لقب کلمۃ اللہ بھی ہے، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور روح اللہ بھی ہے، وَقَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، آپ جب پنگھوڑے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ پنگھوڑے میں ہوتے ہوئے آپ نے لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں سے گفتگو کی، آپ تو بڑی شان والے ہیں۔ اشفع لنا الی ربک، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرما دیں۔ الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس کیفیت میں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ فیقول عیسیٰ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ قط ولن یغضب بعدہ مثلہ، یہ بھی وہی فرمائیں گے کہ آج خدائے قہار ہے غضب پر، اللہ اکبر، اور ایسی کیفیت نہ آج سے پہلے دیکھی گئی نہ آج کے بعد ہوگی۔ وَلَمْ يَذْكَرْ ذَنْبًا، یہاں آپ نے کسی لغزش کا، کسی خطا کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ پھر بھی آپ فرمائیں گے نفسی 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 اذهبوا الى غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الى محمد، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اب لوگ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا، یہ سارا واقعہ ہوگا، لوگ یہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، پھر میرے پاس آئیں گے، لیکن پھر بھی قیامت میں وہی ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت میں نبی اکرم علیہ السلام کی شان دکھانی ہے، حضور کا منصب دکھانا ہے، حضور کی عظمت دکھانی ہے، حضور کا مقام دکھانا ہے، حضور کا مرتبہ دکھانا ہے، تو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ چنانچہ لوگ تمام کے تمام جگہوں سے ہو کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّد، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ رسول اللہ ہیں۔ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آقا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سبب سے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے۔ اشفع لنا، آقا ہماری شفاعت کیجئے۔ الی ربک الا تری الی ما نحن فی، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن امام زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ میں بیان کردہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو اپنے کلام کے اندر کیا خوب طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا، دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ،
نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، کوئی ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا۔ آقا آپ ہی ہیں جو آج اس کرب سے بچا سکتے ہیں، اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا۔ شکستہ پا ہوں میرے حال کی خبر کر دو، شکستہ پا ہوں میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا، خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو۔ لوگ کہہ رہے ہوں گے کوئی جا کے حضور کو بتا دے، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دے، آپ ہی ہیں جو آج نجات دلا سکتے ہیں، خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو۔ کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا، نہ جانے کیا فیصلہ ہو جائے، میرے حق میں کیا فیصلہ کر دیا جائے، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کے کوئی لبے کو سر جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کو سر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندھا ہوگا۔ لوگ رو رہے ہوں گے، گریہ کر رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، وہ پاک دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ، حضور تو مطمئن ہے، حضور تو نجات یافتہ ہے، حضور کے دل پر اپنا کوئی غم نہیں ہے، اپنا کوئی ملال نہیں ہے، وہ پاک دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا۔ انہیں فکر ہے، امت کی فکر ہے، انہیں فکر ہے لوگوں کو نجات دلوانے کی فکر ہے، انہیں فکر ہے اپنے غلاموں کی فکر ہے، ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، ہزار جاں فدا نرم نرم پاؤں سے، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، جس طرف پکار آئے گی حضور اس طرف بڑھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آقا آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا حوض کوثر پر، وہاں نہ ملوں تو صراط پر، وہاں نہ ملوں تو میزان پر۔ نبی اکرم علیہ السلام نے 3 جگہوں کا کہا، کبھی حضور یہاں، کبھی وہاں، کبھی یہاں، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا ہزار جاں فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدائی بھر انہی ہاتھوں کو دیکھتی ہوگی۔ پوری مخلوق اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہے، اس بارگاہ سے آس لگائے بیٹھی ہے، امید لگائے بیٹھی ہے، خدائی بھر انہی ہاتھوں کو دیکھتی ہوگی، زمانہ بھر انہی قدموں پہ لوٹتا ہوگا۔ اللہ اکبر، زمانہ بھر انہی قدموں پہ لوٹتا ہوگا، بنی ہے دم پہ دہائی ہے تاج والے کی۔ آج تو اسی بارگاہ میں حاضر دینی ہے، اسی ذات کو پکارنا ہے، کیونکہ بنی ہے دم پہ دہائی ہے تاج والے کی، یہ گل یہ شور یہ ہنگامہ جا بجا ہوگا، مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، کہاں میزان، کہاں صراط، کہاں جہنم کا سرا، کہاں حوض کوثر، تو مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ حضور ایک ہوتے ہوئے سب جگہوں پر پہنچیں گے، ایک ہوتے ہوئے سب کی فریاد سنیں گے، ایک ہوتے ہوئے سب کی فریاد کو پورا کروائیں گے، ایک ہوتے ہوئے آپ سب کی آس ہوں گے
کہ وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی، خدا کے سامنے سجدہ میں سر جھکا ہوگا۔ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے۔ حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے حضور نجات دلوائیں گے۔ قیامت کے دن مخلوق خدا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، تو پھر آج آپ کی بارگاہ میں حاضری کیوں نہ دی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو جب مخلوق خدا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرے گی اشفع لنا الی ربک، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کیا کیفیت ہے، ہماری کیا حالت ہے، ہم کس کرب میں مبتلا ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فَأَنْتَلِقُ، میں آگے بڑھوں گا، فَآتِي تحت العرش، عرش کے سائے میں آؤں گا، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدے میں گر جاؤں گا۔ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِن مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي، کہ اللہ رب العزت اس دن میرے سینوں کو کشادہ فرمائے گا اور ایسے کلمات القا فرمائے گا کہ مجھ سے پہلے ایسے کلمات کسی کو نہیں دیے گئے۔ میں ان کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ ثم یقال، جب میں سجدے میں گر جاؤں گا اللہ کی حمد بیان کروں گا، اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کروں گا۔ یقال یا محمد، اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیے، سل، سوال کیجئے، توتا، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اشفا تشفا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ فارفع راسی، حضور فرماتے ہیں میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا، فاقول امتی یا رب، امتی یا رب، امتی یا رب، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے میرے رب، میری امت، میری امت، میری امت۔ فیقال یا محمد ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن، کہ اپنی امت میں سے جن پر آج حساب اٹھا دیا گیا ہے، جو بغیر حساب کے بخشے جا رہے ہیں، ان کو جنت کے دائیں دروازے سے لے جائیں، اور فرمایا جائے گا وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، اور اس کے علاوہ بھی جو دروازے ہیں یہ لوگ چاہیں تو وہاں سے بھی جا سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّمَا بَيْنَ الْمِصْرَعَيْنِ مِن مَّصَارِعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحَمِيرٍ او كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَىٰ، فرمایا کہ جتنا حمیر سے مکہ یا بصرہ شہر جو ہے اس سے لے کر جو مکہ کا فاصلہ ہے، اتنی چوڑائی ہوگی جنت کے دروازوں کی، اور میں ان دروازوں میں داخل ہو جاؤں گا، اپنی امت کے ساتھ داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس پیارے انداز میں قیامت کا نقشہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اور قیامت کے دن کیا ماجرا ہوگا اس بات کو بیان کیا ہے۔ اس پورے ماجرے کو سننے کے بعد ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ حضور نے خود فرما دیا امت یہاں جائے گی، یہاں جائے گی، یہاں جائے گی، پھر میری بارگاہ میں حاضر ہوگی، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا، پھر میں شفاعت کی درخواست کروں گا، پھر میری
میرے مدعا کو قبول کیا جائے گا۔ اگر لوگ چاہیں تو نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ لوگ سب جگہوں سے ہو کر نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، تاکہ حضور کے کمال کا ظہور ہو، حضور کے مرتبے کا ظہور ہو، حضور کی منزلت کا ظہور ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام کو جو مقام محمود ملنا ہے، یعنی حضور سجدے میں جب گریں گے، سجدے میں جا کر نبی اکرم علیہ السلام جب اللہ کی حمد بیان کریں گے، یہ وہ مقام ہے جو مقام محمود ہے۔ اللہ اکبر، ایسے کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے کہ آج تک ایسے کلمات سے کسی نے حمد بیان نہیں کی، باوجود یہ کہ حضور ما کانا و ما یکون کا علم جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ تو ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، وہ تو انسان اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام پر بھی وہ جہان کھلیں گے، ایسی ایسی فتوحات کھلیں گی، ایسے ایسے محامد کے کلمات آپ پر القاء ہوں گے۔ ان الفاظوں کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے، تو نبی اکرم علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا، اور یہ مقام اور مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ کہ بلا حساب و کتاب نہ جانے کتنے لوگوں کو نبی اکرم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ علماء نے شفاعت کی کئی اقسام بیان کی ہیں۔ ایک شفاعت وہ ہوگی جو ساری مخلوق کو عام ہوگی، کیا کفار، کیا مسلمان، کیا اس امت کے، کیا اس امت کے۔ اور وہ کون سی شفاعت ہوگی کہ اگر سورج کی کیفیت برقرار رہے، اگر وہ کرب کی کیفیت برقرار رہے، اذیت کی کیفیت برقرار رہے، اور لوگ صرف نفسا نفسی پکار رہے ہوں، تو وہ تکلیف تو بڑھتی چلی جائے گی، وہ پریشانی تو بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو حساب کتاب کا دروازہ ہے وہ نہ کھلوائیں، بلا حساب و کتاب لوگوں کو معاف نہ کروائیں، تو جو حساب و کتاب کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے وہ شروع ہی نہ ہو، تو وہ جو کرب کی کیفیت تھی وہ تو برقرار رہنی تھی۔ تو پہلی جو مصیبت دور ہوگی نبی اکرم علیہ السلام کی وجہ سے، وہ سب سے دور ہوگی۔ یہ جو کیفیت ہے، اس کا فائدہ، اس کی راحت اور اس کا سکون اور اس کی منفعت، اس کا بینیفٹ سب لوگوں کو حاصل ہوگا کہ وہ اس قلب سے نکلیں گے، اگلی منزل کی طرف بڑھیں گے، اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے۔ شفاعت کی جو دوسری قسم ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نہ جانے کتنے لوگوں کو، کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو اپنے ساتھ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ جن پر دوزخ لازم ہو چکی، نبی اکرم علیہ السلام کے وہ امتی اہل کبائر سے قرار دیے گئے اور جہنم میں وہ جا چکے ہوں گے، حضور علیہ السلام انہیں جہنم سے نکالیں گے، جہنم سے نکال کر داخل جنت فرمائیں گے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو مشکل کشا نہ کہیں تو پھر کیا کہیں، دافع بلا نہ کہیں تو پھر کیا کہیں، کارساز نہ کہیں تو پھر کیا کہیں، ہمدرد نہ کہیں تو پھر کیا کہیں، غم گسار نہ کہیں تو پھر کیا کہیں۔ حضور علیہ السلام مشکل کشا نہیں، حضور علیہ السلام دافع بلا نہیں، حضور علیہ السلام شافع امت نہیں، تو پھر کیا ہے۔ ان تمام کی تمام صفات کا نظارہ تو قیامت میں بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو فعل، جو صفات بروز قیامت ظاہر ہو رہی ہوں گی، اور وہ ایمان کا حصہ، وہ عقیدے کا حصہ، وہ حقانیت پر مشتمل، اور اگر دنیا میں وہی صفات مانی جائیں شرک ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور شافع محشر ہیں، حضور دافع بلا ہیں، حضور مفرج الکروب ہیں، آپ کرب کو دور کرنے والے ہیں، بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں۔ بھلا قیامت کی بلاؤں سے بڑھ کر، قیامت کی ہولناکیوں سے بڑھ کر، قیامت کی مصیبت سے بڑھ کر، قیامت کی دشواری سے بڑھ کر بھی کوئی مصیبت ہے؟ جب حضور علیہ السلام اس کو ٹال رہے ہیں، اس سے نجات دے رہے ہیں، تو بتائیے اس سے بڑھ کر آپ کا نافع ہونا، دافع ہونا، شافع ہونا،
آپ کا مددگار ہونا، اور کیا ہوگا۔ شفاعت کی ایک قسم علماء نے یہ بیان کی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جو لوگ ہوں گے ان کے درجات بلند کروائیں گے۔ کسی کے نامہ اعمال میں ایک درجہ آیا، حضور کی شفاعت سے ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے، وہ اعلیٰ علیین میں داخل کر دیے جائیں گے۔ شفاعت کی ایک قسم یہ بیان کی گئی کہ کچھ لوگوں پر عذاب ہو رہا ہوگا، وہ عذاب سے تو نہیں نکلیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف دے دی جائے گی۔ جیسا کہ جمہور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں وہ حالت ایمان پر فوت نہیں ہوئے، بلکہ حالت کفر پر ان کا انتقال ہوا۔ کہ حضور نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جسے دیا جائے گا وہ میرے چچا ابو طالب ہوں گے، تو انہیں جہنم کے اندر آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، سب سے خفیف عذاب انہیں دیا جائے گا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے ہوگا۔ ایک شفاعت کی قسم علماء نے یہ بیان کی کہ میزان پر جو سختیاں ہوں گی، صراط پر جو سختیاں ہوں گی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کی وجہ سے، آپ کی نگاہ رحمت کی وجہ سے وہ سختیاں ٹل جائیں گی، راحتیں آ جائیں گی، سکون آ جائے گا۔ شفاعت کی ایک قسم علماء نے یہ بیان کی کہ جو مدینہ منورہ میں مرے گا، جس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور ایک صورت یہ بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ شفاعت ایک بہت طویل باب ہے، اس کے اندر بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اندر درود پاک کی کثرت کرنا، جماعت سے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، خاص طور پر سورہ ملک کی تلاوت کرنا، اس کے علاوہ جو اذان کے بعد کی دعا ہے یہ دعا پڑھنا، اس کی بھی یہ برکت ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایسے اسباب ہیں علماء نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کیے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو اگر اپنائے جائیں زندگی کے اندر تو قیامت کے اندر یہ امید ہے کہ نبی اکرم رحمت دو عالم شفیع محشر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ رب العزت قیامت کی گرمی کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ٹھنڈے سائے سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی پیاس کے دن آپ کے مبارک حوض کوثر کے جام سے، ٹھنڈے جام سے، شیریں جام سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پل صراط کی سختیوں پر آپ کی شفاعت سے، آپ کے کرم سے، آپ کے فضل سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میزان پر کہ جب ہمارے اعمال گناہوں بھرے ہوں گے، ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے کرم سے، آپ کی شفاعت سے، آپ کی آس سے، آپ کی امید سے، آپ کی ذات سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ٹھکانہ، ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 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 داخل جنت ہوں گے، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں رفاقت نصیب ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہماری تمام التجاؤں کو، تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔